اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس ہے۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہے۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر اور دوستوں پر اور پوری دنیا کی مسلماں پر۔ اے میرے اللہ، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں۔ ہم کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، تو ہر بات کو جانتا ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے خواہش، ہمارے وسائل، ہمارے طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے، جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا، ایسے محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو۔ ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرا نافرمان ہو۔ ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو۔ ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے لوگ اور دوست وہ خود نیک ہو اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائے، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہو اور ان کے وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارا شریر نفس سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرے بہترین ذکر کریں، تیرے نعمت و عطاؤں پر تیرے شایان شان تیرا شکر کرے، تیری اچھی طرح عبادت کرے۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ وہ تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج کو کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جس کو تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہم پہ کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمارے زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہمارے آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہمارے سانسوں کے مالک، ہمارے نافرمانیوں کے بعد بھی ہمارے لیے رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرمانا، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فقر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔
تو ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، بس تو بھی ہمیں ویسا بنا دے جیسے تو ہمیں چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما اور تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسے تو اپنی پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہمارے نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں کو حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثاتوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچا، اور ہر طرح سے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا۔ ہمیں ہر قدم ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کرے۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے لیے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں اس سے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہمارے لیے دین و دنیا کے لیے نقصان دے، ہمیں اس سے دور کر دے اور اس سے ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبق فرما دے، تیرے گھر کی زیارت کرے، طواف کرے، وہاں نمازیں پڑھے، حجر اسود کا بوسہ دے اور سارے امتی مسلمہ کے حق میں دعا کرے۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اور بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے ہی روز حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیب نصیب ہو، اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما دینا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب مت دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکے، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکے۔ اے بہت محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسا دینا، ہمیں بس تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، جس میں کوئی الزام نہیں، نہ کوئی رسوائی، نہ بے چینی ہے، نہ بے قراری، نہ شرمندگی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی جیسی ہے، ایک دائیں ہے اور ایک بائیں، اگر ایک آنکھ چلی گئی تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھ چلی گئی تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہمارے آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے
والدین کو اچھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما اور ان کا سایہ اور شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر و ظلم جات سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، ان تمام مسلمانوں کو غاصبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان مسلمانوں کی ذلت زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی خاص خزانوں سے برسا دے۔ یا اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن ان درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہے ہیں۔ یا اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ یا اللہ پاک، تمام اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی اس پر ہم سب تیرے رحمت کا طلبگار ہے، ہم سب پر تیرے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے اور ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں اور دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہے، جو دور ہے، اور پوری امتی مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔